ایمسٹرڈیم میں تو کھلے عام چرس ملتی ہے، وہاں پہ تو لا میں چرس بری ہے ہی نہیں، وہ تو ایک نارمل اسموک کے طور پہ یوز کی جاتی ہے حشیش۔ ڈاکٹر زی خان مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ڈرگس کی ایڈکشن لگتی کیسے ہے؟ دیکھیں شروع میں لوگ جو ہے نا آؤٹ آف پلیجر، پیئر پریشر، فار لکنگ کول اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے برین میں نیورونز ہوتے ہیں اور نیورونز جو ہیں وہ ایک کیمیکل یوز کرتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر۔ تو اگر آپ جب وہ چیز چھوڑتے ہیں تو وہ نیورو ٹرانسمیٹر جو وہ آپ کی جو باڈی کی جو آپ کی وہ فزیکل اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے نیورونز کی، وہ رہتی ہے۔ تو ودرال سمٹمز آپ کو ہوتے ہیں، آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، لاس آف انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کی انزائٹی جو ہوتی ہے، تو یو وانٹ اٹ مور۔ دس از ہاؤ دس ایڈکشن ہیپنز۔ میں نے آپ کو بولا لوگ کول لگنے کے لیے چیز شروع کرتے ہیں تو آپ کی ظاہر بات آپ کی باڈی جو ہے اڈیپٹیبلٹی کرتی ہے، نیورونز ہوتے ہیں برینز میں، وہ فزیکل اڈیپٹیبلٹی کرتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر یوز کرتے ہیں، تو دے وانٹ مور اینڈ مور اینڈ دس از ہاؤ ایڈکشن اسٹارٹس۔ اب پاکستان میں ڈرگس اتنی ایزیلی اویلیبل کیسے ہوتی ہے؟ تو obviously I told you صرف پاکستان میں، دنیا کے ہر ملک میں یہ مافیا ہے۔ چاہے برازیل کی آپ بات کریں، برازیل بڑا ہے، ایمسٹرڈیم میں تو کھلے عام چرس ملتی ہے، وہاں پہ تو لا میں چرس بری ہے ہی نہیں، وہ تو ایک نارمل اسموک کے طور پہ یوز کی جاتی ہے حشیش، رائٹ؟ تو پاکستان میں ایک تو افغان بارڈرز یہاں سے بڑا، پلس انڈیا کا سم ویئر بھی بڑا رول ہے۔ پاکستان کی ہر چیز میں تباہی میں کہیں نہ کہیں انڈیا کا ضرور رول ہے۔ یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ تھرو افغان بارڈرز، ڈفرینٹ بارڈر سے یہ چیزیں یہاں پر آتی ہیں اور پھر وہ لوگوں تک سپلائی ہوتی ہیں۔ پھر آبویسلی لوگ پیسہ کمانے کے لیے، ہمارے اپنے اندر بھی تو ایسے لوگ ہیں جو غدار ہیں، جو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جیسے جاپان جیسے ملکوں میں اگر آپ جائیں تو وہ لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ملک کا سوچتے ہیں کہ اس چیز سے ہمارا ملک، یہاں پہ لوگ نہیں سوچتے، اپنے بزنس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا بڑی مزے کی اسٹوری آپ کو سناؤں۔ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل، ابھی تو میں گورنمنٹ آفیسر ہوں الحمدللہ، میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل، میری کچھ ایک ٹیمپرری جاب تھی، ایک بہت خوبصورت لڑکا، کیا اس کی پرسنالٹی تھی، وہ اپنے آپ کو ٹرامال اینڈ گریوینیڈ لگاتا تھا۔ ٹرامال گریوینیڈ پین کلر اور جو وامٹ کی لگائی جاتی، ٹرامال خود لگاتا تھا، وہ خود کو خود لگاتا تھا۔ تو ایک دن اس نے وین کی جگہ آرٹری میں لگا دی، پھر اس کا گینگرینس ہو گیا، اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ ایک ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، یار میں نے اس کی فیملی کا وہ پین دیکھا، اس کے بھائی کا وہ رونا، اس کا ہاتھ، اس بندے کا ایک ایٹیٹیوڈ بھی تھا، وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا تھا۔ دیکھیں اتنا سیویئر ہو جاتا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑ جاتا ہے، تو بس وہ آرٹری میں چلا گیا تھا نا، آرٹری دیکھیں وین میں ہم نارمل لگا، وہ آرٹری میں چلا گیا، تو پھر پورا ایک میڈیکل وہ ہے میکینزم ہے۔ تو دیکھیے جو لڑکی مجھے کہی تھی نا کہ یو لک ان کول، یہ ہوتا ہے کول لوگوں کے ساتھ، وہ بھی کول تھا، کیا اس کی پرسنالٹی تھی۔ اب کیا فائدہ آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر کا ہاتھ کٹ جائے تو خود سوچے اتنی محنت ماں باپ نے کی ہوتی ہے، تھوڑا سا سوچ سمجھ کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے آپ فوراً ہی شریف بچے راتوں رات بن جائیں، مگر تھوڑا یار میں اور آپ بھی تو ہیں، ہم اسی انڈسٹری میں، ہم سے زیادہ کون دنیا پھرتا ہے، ہم کتنے ماڈرن ہیں، ہم نے تو کبھی یہ لت خود کو نہیں لگنے دی۔ شکر الحمدللہ۔ مگر دیکھیں ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور ہم یوتھ کو روکتے بھی ہیں۔ کیوں؟ ہماری پرورش، ہم یہ جتنے پیرنٹس گھر والوں کو دیکھنا ہے، ہاں یہ جو موبائلیں لوگوں کو پکڑا دی ہیں، ہمارے تو ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو کہانی گھر گھر کے ساتھ بھی کبھی بہت بھی چپ کے پیچھے سے دیکھتے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھنے نہیں دے رہا ہوتا تھا۔ اور یہ جو ٹیچرز ہیں نا، یہ جو بڑے اسکول سسٹم میں لاکھوں کی فیسیں بچوں سے لے رہے ہیں اور ان بچوں کو کچھ بول نہیں پاتے، ان کو پتہ ہے کہ پیرنٹس ہماری ویلفیئر کا حصہ ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچے یہ بچے فلانا بچہ جو ہے ڈرگز میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے ٹیچرز تو ہمیں آنکھ نکالتے ہیں، باتیں آج کل کے ٹیچرز تو فرینڈز، ان کو پتہ ہی تو امیر باپ کا بچہ ہے اور ہم میں سے کچھ کہیں گے تو پرابلم بنے گا، وہ تو فرینڈز ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رہا نا۔ بھائی مجھے تو یاد ہے میری استانی تو ایسی ہوتی تھی، جو ٹیچر تھی میری شکل دیکھتی تھی، وہ پہچان جاتی تھی کہ اس کو آج یاد نہیں ہے، اسی وقت مجھے کھڑا کر کے پوچھتی تھی تم ہی سناؤ۔ I love my teachers۔ میری بہن ہے ہر وقت بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے، میں نے کہا اب کیا پڑھا رہی ہو تم، اس کے آج یہ ایگزام، آج A لیول ہے، یہ ہے، آج اتنی فیس۔ میں نے کہا بس یہ تو ڈرامہ، میں نے کہا ہم تو سال میں 3 ایگزام، فرسٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور فائنل ایگزام ہوتا تھا، اور اینڈ کے مہینے میں بیٹھ کے پڑھتا اور میں فرسٹ بھی آ جاتا تھا، آج میں ڈاکٹر بھی بن گیا۔ یہ کون سی پڑھائی ہے جو پڑھ پڑھ کے تھک بھی نہیں رہے اور ان کی پوزیشن بھی نہیں آ رہی اور خراب ہو رہے ہیں، موبائل ہے اور ایسی ایسی باتیں ان بچوں کو پتہ ہے، وہ باتیں ہم اپنے ٹائم میں کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اچھا مجھے بتائیے لڑکیاں بھی، آپ نے دیکھا ہے آج کل لڑکیاں بھی ڈرگس میں پڑ لڑکیاں تو زیادہ، لڑکی مگر مجھے آپ نے بریک کے بعد پوری ڈیٹیل میں لڑکی جب نشہ کرنے پہ آتی ہے تو وہ لڑکے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہائے ہائے